بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بنیادی طور سے علامہ صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نماز فرض ہے، اور یہ سوال آپ کی طرف رکھ رہا ہوں کہ سب کے لیے فرض ہے، جماعت اور انفرادی حیثیت میں فرض ہے، تو پھر ہم نے کہاں کمی کی ہے اس کو ریسیو کرنے میں کہ آج ہر مسلک کی اپنی اپنی نماز ہے اور کچھ ڈفرینسز نظر آتے ہیں، بلکہ بڑے پیمانے پہ نظر آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آپ کے سوال کے جواب میں بنیادی طور پر پہلا جملہ یہ کہوں گا کہ الحمدللہ مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت میں نماز کے پڑھنے اور اس کو ادا کرنے کے معاملے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اس معنی میں کہ جو طریقہ اہل البیت کی طرف سے اور رسول خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہوا ہے وہ ایک ہی ہے، اور یوں قرآن مجید کے اس فرمان پر عمل ہوتا ہے کہ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھو، کہ نماز تو تمہیں برائیوں اور منکر سے، جو فحشاء ہے اس سے تمہیں بچاتی ہے۔ الحمدللہ مکتب تشیع میں جتنی بھی روایات اور جتنے بھی اقوال ہیں اس میں ایک ہی طریقہ مذکور ہے، اور وہ مسنون اور معروف طریقہ ہے کہ نماز فجر 2 رکعت ہے، نماز ظہر 4 رکعت ہے، نماز عصر 4 رکعت ہے، نماز مغرب 3 رکعت ہے، اور نماز عشاء 4 رکعت ہے۔ یہ نمازوں کی تعداد اور نمازوں کی رکعت ہے جو اہل البیت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اگر کہیں آپ کو اختلاف نظر بھی آئے گا تو برادران اہل سنت میں آپ کو نظر آئے گا، اور وہاں پر یہ تبصرہ ہوگا کہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھی جائے یا ہاتھ باندھ کر پڑھی جائے۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی طریقہ ہے، اور ہمارے ہاں تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اور چونکہ صبح و شام رسول خدا گھر میں بھی گھر کے باہر بھی نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے کوئی بھی کمی بیشی ہمارے ہاں نماز کے معاملے میں نہیں ہے۔ ہم اس یقین اور اس اطمینان کے ساتھ کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو وہ معراج یقین کی بلندیوں پر پہنچ کر انسان کو حاصل ہوتی ہے، اطمینان کی بلندیوں تک، تو وہ رسول خدا کے اس فرمان کے تحت جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ تمام کیفیتیں جو اطمینان اور سکون کی ہوتی ہیں، جو معراج میں حاصل ہونی چاہیے، وہ تمام حاصل ہوتی ہیں۔ صحیح۔ الحمدللہ ہمارے ہاں جو طریقہ مسنون اور معروف اور مروج ہے وہ وہی ہے جو رسول خدا کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی عبدالباقی اخوذ صاحب، آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، علامہ صاحب کی اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں تک میری ریسرچ ہے مکتب تشیع میں اماموں کو لے کے فرق نہیں ہے کہ مثلاً حضرت امام زین العابدین کے ماننے والے مختلف انداز سے نماز پڑھتے ہوں، یا امام جعفر صادق کے مختلف انداز سے پڑھتے ہوں، امام حسین کے 12 کے 12 میں ایک حمیت نظر آتی ہے، مگر ہم اہل سنت میں 4 ائمہ میں 4 مختلف نماز کے طریقے دیکھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم کہیں کہ اصل نماز جو ہو بہو من عن رسالت ماں آپ نے پڑھی ہے وہ کون سی ہے، تو اس کی تحقیق کیسے ممکن ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایک جملے سے اپنی بات کی ابتدا کروں گا کہ ہم جب فقہ اسلامی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ 5 ہیں۔ فقہ جعفریہ بھی ہمارے ساتھ ایک اسکول آف تھاٹ ہے نا، رائٹ۔ تو گویا کہ 5 اسکول آف تھاٹ ہو گئے۔ تو فقہ جعفریہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہ حنبلیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہ مالکیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہ شافعیہ میں کوئی اختلاف نہیں، ان کے اپنے اندر میں، فقہ حنفیہ میں اپنے اندر میں اختلاف نہیں ہے، ایک دوسرے سے اختلاف ہے۔ جیسے انہوں نے کہا نا کہ فقہ جعفریہ میں سب کی نماز ایک جیسی ہے، تو فقہ حنفیہ جہاں بھی حنفی ہوں گے دنیا میں، جہاں بھی ہوں گے وہ سب ایک جیسے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ناف کے نیچے باندھ کے، ہاتھ نہ اٹھا کے، سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھ کے، ان کا اپنا طریقہ ہے۔ مالکی فقہ جو ہے ان کے الگ ایک انداز ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے، یعنی شیعوں کے علاوہ فقہ جو 5 ہے ان میں سے بھی امام مالک رحمہ اللہ کے مقلدین جو ہے وہ بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ اچھا، یعنی اہل سنت کا ایک فرقہ ہے جو ہاتھ چھوڑتا ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز جی، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے۔ امام مالک کے جو ہے مقلدین ہیں، باقی وہ رفع دین وغیرہ اس دوسری چیزوں میں ان کا اختلاف۔ بات اصل یہ ہے کہ
یہاں پر ہمارے استادوں کے استاد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہت بڑی شخصیت تھی. ان کی ایک بات جو ہے نا وہ ہمارے ہاں نقل کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی کہ ان کے ہر سنت کو اللہ نے اس دنیا میں زندہ رکھا. صحیح. جو سنت اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ عمل کیا، اللہ نے اسے دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں زندہ رکھا. صحیح. رفع یدین کو بھی زندہ رکھا، سنت ہے اللہ کے رسول کی. سنت. پھر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. اکثر جو ہمارے ہاں ہمارے اہل حدیث حضرات سے تھوڑی جو سخت کلامی کی جب نوعیت آتی ہے نا تو وہ کاؤنٹر اٹیک جب ہوتا ہے تو ہمارے جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو رفع دین کی روایات ہیں نا وہ 13 رفع دین ثابت ہیں. سجدے میں جاتے ہوئے بھی، سجدے سے اٹھ کے جلسے سے پھر سجدے میں آپ کرتے صرف 2 ہو تو وہ والی رفع دین کہاں چلے گی؟ بلکہ صحیح نسائی شریف کی صحیح روایات ہے. تو دیکھیے بنیادی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں نماز کے اندر بہت ساری تبدیلیاں، نسخ، بہت ساری چیزوں کے احکام کی تبدیلیاں چلتی رہی ہے. کلام کا جواز ہوتا تھا، بات چیت ہوا کرتی تھی. صحابی کہتے ہیں نا میں آیا، ایک نے چھینکا، میں نے اس کو جواب دیا تو رمونی، انہوں نے نگاہوں سے ایسے مجھے دیکھا جیسے تیر مارتے ہیں. تو میں نے کہا ویلکم، تمہاری مائیں تم کو روئے. کیا کیا میں نے؟ تو سب نے اشارہ کیا چپ ہو جاؤ. میں سمجھ گیا کہ کچھ تو ہوا ہے تو میں خاموش ہو گیا. یعنی وہ الفاظ یہ وَإِلَّا فَسَكَتُّ، میں خاموش ہونے کے موڈ میں تو نہیں تھا مگر میں خاموش ہو گیا. تو اچھا پہلے کیا تھا، ہم نے بچپن میں طریقہ نماز ہم نے اپلائی کیا ہے کہ آپ آتے تھے، علامہ صاحب کتنی رکعتیں ہوئی؟ 3، جلدی سے 3 پڑھی، پھر چوتھی میں ہم اس کے ساتھ مڑ گئے. اچھا مل گئے. لیکن بعد میں بھی یہ ساری چیزیں منسوخ ہو گئی. تو نماز میں نسخ منسوخ کی شکلیں ہوئی. اب روایات مختلف ہیں. عدی بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوفہ بھیجا، حضرت عمر نے کوفہ بھیجا اور فرمایا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود کی تم سے زیادہ ضرورت تھی، مگر یہ کہ میں نے اپنے اوپر تمہیں اہمیت دے کے وہاں بھیج رہا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ کوفے چلے گئے. اب کوفے والوں کی نماز وہ ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہے. مدینے والوں کی نماز امام مالک رحمہ اللہ وہاں تھے. اب ان کی فقہ چلی گئی ہے افریقہ کی طرف. یہ مالی اور یہ جو ملک ہے یہ سارے مالکی ہے. تو یہ مختلف اوقات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو نمازیں ثابت ہیں. لیکن ایک بات پر تو امت کا اتفاق ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ کسی حنفی کے پیچھے نماز پڑھ لیں، کسی شافعی کے پیچھے پڑھ لیں. ہم جہاں سے جاتے ہیں حرمین میں نمازیں پڑھتے ہیں. میرا سفر افریقہ کا ہوا، وہاں وہ لوگ شافعی مسلک تھے، ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. ہم گئے مالکیوں کے ہاں، ہم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. میں جاتا ہوں حرم میں، وہاں عصر کی نماز ہوتی ہے 3:45 بجے، 3:30 بجے، جبکہ ہمارے یہاں اگر حنفی فقہ کو دیکھیں تو ابھی وقت بھی داخل نہیں ہوتا. لیکن ہم بالکل بلا جھجک لاکھوں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لو. وطر وہ 2 سلام پھیر کے پھر ایک پڑھتے ہیں. تو اس بات پر تو اتفاق ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کے پیچھے نماز جائز ہے. طریقہ کار میں اختلاف ہے کہ یہ سنت ہے یا وہ سنت ہے. وہ اپنی روایت پیش کرتے ہیں. اب اس کا فرق جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یار ہمارے نزدیک یہ جو عمل ہے نا یہ ابتدائی زندگی کا تھا، انتہائی زندگی کا عمل یہ ہے. بھائی فلاں صحابی نے یہ عمل ہمیں اس طرح سے منتقل کر دیا. لیکن ایک آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے لیکن میں یہ نہیں مانوں گا، یہ ابو حنیفہ کی سنت ہے میں اس کو مانوں گا، یہ کسی کے باپ کی جرت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے پیروکار کے پیچھے نماز پڑھ لیں ہو جائے گی تمام مسائل. بالکل ہو جائے گی. امام احمد بن حنبل کے پیچھے پڑھ لیں ہو جائے گی. امام شافعی کے پیچھے ہو جائے گی. امام مالک کے پیچھے ہو جائے گی. امام جعفر صادق کے پیروکار کے پیچھے بھی ہو جائے گی. کوئی اختلاف نہیں. بہت ویلڈ پوائنٹ آپ نے بتایا. دیکھیں یہ تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک راستہ ہے کہ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا علامہ صاحب کی نماز ہی نہیں ہوگی اور نماز منہ پہ مار دی جائے گی. آپ نے کہا نہیں، نماز میں فقہی اختلافات ہیں، ہر نماز سنت سے ثابت ہے. جس نے جس کو بہتر سمجھا، جو جس کے پاس تحقیق اور اجتہاد سے پہنچی اس نے پکڑ لیے. اب میں آپ کا ورژن بھی لینا چاہتا ہوں اس حوالے سے، امپورٹنٹ ہے، اور میں اتحاد کا ہی پیغام لینا چاہتا ہوں زیادہ تر. بنیادی طور سے آپ کی تحقیق کیا کہتی کہ ڈفرینس کیوں آیا کہ اگر اللہ کے رسول نے مثلاً میں زندگی کے 40 سال ایک طرف کروں اور باقی 23 سال 22 سال ایک طرف کروں، اس میں ایک انداز سے نماز پڑھی ہے تو پھر سب کو ایک ہی انداز سے لینی چاہیے تھی، یا نہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی ہاتھ باندھ کے، کبھی ہاتھ کھول کے، کبھی رفع دین کر کے، کبھی نہ کر کے اس طرح سے نماز پڑھی ہے؟
جی شکریہ اویس بھائی. سب سے پہلے تو اس بات کی اصلاح ضروری ہے کہ انہوں نے کہا کہ فقہوں میں اختلاف ہے، تو یہ فقہ جعفری یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ کو شامل کر رہے ہیں. تو میں دو مکتبوں کی بات کر رہا ہوں، دو آئیڈیالوجیز کی بات کر رہا ہوں. ایک آئیڈیالوجی وہ ہے جو مکتب اہل بیت کہلاتی ہے، جو اس بات کی دعوے دار ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ان کے اہل بیت سے لیتے ہیں. دوسرا مکتب صحابہ ہے، مکتب اہل سنت ہے. پھر ان میں 5 امام ہوں، 10 امام ہوں، 12 امام ہوں، وہ ان کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. مگر ہمارے ہاں جو مکتب اہل بیت ہیں، جو 12 امام رکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول خدا کی جانب سے 12 امام ملے ہیں، وہ یہ ہم بتا رہے ہیں کہ سب کے ہاں ایک ہی طریقہ ہے، ٹھیک، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. ایک نمبر 2، میں یہاں پر آپ کو بتا دوں، صحیح بخاری میں 7397 احادیث ہیں. اس میں سے فقط ایک روایت ہے جو ہاتھ باندھنے پر ہے نا، لیکن ایک سنیں صحیح مسلم ہے، وہاں پر بھی ایک روایت. اور تمام احادیث کی ان کی کتب کی ملائی جائیں، تمام کتب احادیث کو ملائی جائیں تو 10 روایتیں ہوتی ہیں. اس کے ساتھ میرا جو دوسرا جملہ جو اہم ہے، ان کے ہاں ہاتھ باندھ کر نماز نص رسول سے ثابت ہی نہیں. ہماری یہ تحقیق کہتی ہے کہ ان کے ہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا نص رسول سے ثابت ہی نہیں. اور پھر دیکھیں جو بڑے بڑے ان کے راویان ہیں، حضرت ابو ہریرہ، اس سے ہاتھ باندھ کر نماز ثابت نہیں، اس سے کوئی ایسی روایت ہی نہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں. انس ابن مالک، بلکہ انس ابن مالک سے اس سے الٹ ہے کہ ہاتھ کھول کے نماز کی روایت ہے. جناب ام سلمہ اور جناب عائشہ اور جابر بن عبداللہ انصاری، یہ وہ افراد ہیں جو ان کے ہاں کثیر روایت کرنے والے افراد شمار ہوتے ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا فرد نہیں جن کے لیے یہ کہہ سکے کہ ان لوگوں نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا کہا ہو. اب یہاں پر یہ بات بہت ہی قابل توجہ اور قابل غور ہے کہ کثرت کے ساتھ جو روایتیں آئی ہیں ان کے پاس، ہمارے ہاں تو اختلاف ہے ہی نہیں نا. یہ تو یہ جواب دیں گے نا، ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے. ان کے ہاں جو کثرت سے روایتیں آئی ہیں وہ ہے ہاتھ کھولنے پر، جس میں عبداللہ ابن زبیر بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ عبداللہ ابن عمر سے موجود ہے. روایتیں یہ موجود ہیں کہ رسول خدا کو اس طریقے سے عبداللہ ابن زبیر جو بھانجے قرار پاتے ہیں جناب عائشہ کے، اور حضرت ابو بکر کے کیا بیٹی کے فرزند قرار پاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا ابو بکر کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور انہوں نے رسول خدا کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، یہ بھی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. تو اگر آپ اس بات کو کہتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ ہو گئیں، تو پہلے کون سا طریقہ تھا آپ کے یہاں؟ ہاتھ باندھنے والا طریقہ تھا یا ہاتھ کھولنے والا طریقہ تھا؟ پھر جو آپ فقہ میں امام مالک کا حوالہ دے رہے ہیں، موطا امام مالک میں خود امام مالک یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے افتخار یہ ہے کہ چونکہ اہل مدینہ کا طریقہ ہاتھ کھول کر تھا اور رسول خدا کا رہن سہن مدینے میں تھا، اور چھوٹے سے چھوٹے صحابی نے رسول خدا کو جس انداز سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے اہل مدینہ والوں کے اجماع جو ان کا یعنی قول اور فعل پر اجماع تھا نماز کے حوالے سے، اس کو اختیار کر کے اس کو میں نے اختیار کیا اور میں نے ہاتھ کھولنے پر فتویٰ دیا، اور ان کے نزدیک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ شواہد ہے، اور یہ شواہد بتاتے ہیں کہ رسول خدا سے فقط ہاتھ کھول کر نماز ثابت ہے، ہاتھ باندھ کر نماز ثابت ہے. اس پہ آپ علامہ صاحب شور ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر ائمہ ان کی اولاد سب نے ہاتھ کھول کے ہی نماز پڑھی، یہاں تک امام جعفر صادق نے. بلکہ روایت ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات جب نماز پڑھتے ہیں تو بعض صحابہ نے یہ جملہ کہا کہ آج تو ہمیں رسول خدا کی نماز یاد آ گئی. ٹھیک ہو گیا. صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں نے صحیح ہینڈ میں ایک روایت دیکھی، آپ محقق ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں. خود حضرت علی کرم اللہ وجہ سے نماز کا طریقہ پوچھا گیا تو انہوں نے ہاتھ باندھ کر سکھایا. اگر یہ میرے پاس غلط پہنچی ہے تو آپ اس کی کریکشن کر دیں. یہ ڈائیورژن کیوں ہے؟ یہ ایک عام آدمی
کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے. صحیح ہے ان میں نہیں ہے. سنن کبرا میں امام بیہقی نے اس کو بیان کیا ہے. سیاستہ میں نہیں ہے کہ مولا نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی, اور اس میں بھی ضعیف, اس نے امام بیہقی خود بیان کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے, وہاں پر بیان کیا ہے. صحیح ہے ان میں روایت نہیں ہے کہ مولا علی نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے ارسال جو ہے نا, جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہاتھ چھوڑ کر جو اعمال نماز میں کیا جاتا ہے ہاتھ چھوڑ کے, یہ عمل کچھ صحابہ سے یقیناً منقول ہے, ثابت ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے جسے انہوں نے فرمایا جو چیز ثابت ہے وہ ثابت ہے. باقی یہ دعویٰ کہ صحابہ سے یا ہمارے ہاں یہ روایات ملتی نہیں ہے, اس میں شیخ سے جو ہے وہ شدید اختلاف کروں. آپ ثابت کریں, آپ پیش روایات کریں کے نا, پاس روایات آپ کا پیش انبار کریں. ہے. آپ کہیں انبار ہے تو وہ پیش کریں نا. آپ کہیں کہ ایک جملہ کہنے تھی مجھے, بہت ہی الحمدللہ ان کے ساتھ سبیمانہ اور دوستانہ روابط ہیں. میں کہہ رہا ہوں نص رسول سے آپ ہاتھ باندھ کر نماز ثابت ہی نہیں کر سکتے, آپ روایت پیش کریں, بس بات ختم. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ہمیشہ صحابہ نے ایک دوسرے کو سیکھا اور سکھایا. نہیں, خود رسول خدا نے اسے پڑھا, صحابہ نے موقع تو دینا وہ ثابت. جی جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو صحابہ نے ہمیشہ نقل کیا. صحیح. کہ یا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نماز پڑھتے دیکھا, یا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا, یا یہ میں نے جو نماز پڑھی یہ نماز میں میری بعینی وہ نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی, اور صحابہ نے ان کی تصدیق کی. اب جیسے انہوں نے روایات پیش کی, میں کچھ عرض کر دیتا ہوں. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. یہ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ جو میں نے شروع میں کہا انہو رآ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی آنکھ سے. ولی ابی داؤد بھی اسناد صحیح, یہ صحیح ستہ میں سے ہے, ٹھیک ہے. بعدما کبر للاحرام, جب انہوں نے تکبیر تحریمہ پڑھی, وضع یدہ الیمنی علی ظہر کفہ الیسری, کہ انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا. اب وہی ایسے کر کے تو نہیں رکھیں گے نا, یہاں رکھا. اس میں پھر ہمارے ہاں پھر اختلاف ہے کہ وہ ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر ہے یا جو بھی ہے, لیکن وضع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کر دی. اگلی روایت ہے قال صلیت, یہ ابن خزیمہ میں ہے, صحیح ہے, خزیمہ ابن خزیمہ. اب آپ کو ایک میں بات بتاؤں, صحیح ابن خزیمہ کے بارے میں یہ سن لیجیے آپ. ہمارے ہاں صحیح ترین دو کتابیں جو ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر ان کی روایت پہ ہم شک نہیں کریں گے, وہ کون سی دو کتابیں ہیں؟ بخاری اور مسلم. اس کے بعد جو کتاب ہے وہ صحیح ابن خزیمہ ہے, اوکے, لیکن اس کو صحاح میں شامل نہیں کیا گیا. صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے اور صحیح ہے. عن وائل ابن حجر قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی. ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره, حضور نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا اور سینے پر رکھا, ٹھیک ہے. اگلی روایت جو ہے یہ ہے ابو داؤد, احمد اور ان کے علاوہ دیگر روایات میں ہے. عن علی رضی اللہ عنہ, علی خود فرماتے ہیں ان من السنت فی الصلاۃ, نماز میں سنت کیا ہے؟ وضع الاکف علی الاکف تحت السرۃ, کہ ہاتھ کو ہاتھ پر رکھنا ناف کے نیچے. اب جو نے کہا ضعیف, یہ جو ناف کے نیچے کا جملہ ہے نا یہ ضعیف ہے. ناف کے نیچے اس کو احناف نے اپنی دلیل بنایا ہے. تو جو احناف کے علاوہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تحت السرہ کا جملہ آپ لے کر آ رہے ہو نا یہ اضافہ ہے, اس کو ہم صحیح نہیں مانتے. باقی وضع الاکف علی الاکف کا جو قول علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ان من السنت, سنت جو ہے وہ ہاتھوں کو ہاتھوں پر رکھنا ہے. آگے اچھا, وائل ابن حجر کہتے ہیں, یہ وہی ابن خزیمہ کی. اب دیکھیں آپ نے یہ بات کی کہ نماز کے طریقے. اب دیکھیں اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں ہر طریقے کو ثابت مانتا ہوں, اور ہم یہ مانتے ہیں,
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں مختلف طریقوں سے نماز پڑھائی ہے، اور ان طریقوں میں نماز پڑھانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یا تو حکم ربی تھا، کہ ظاہر حکم ربی تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی اپنی ذات میں شارع ہیں، یعنی آپ بھی شریعت آپ کے ذریعے سے بنے گی نا، اللہ کی قرآن آئے گا اور شریعت اللہ کے نبی کے عمل سے بنے گی، آپ جو عمل کرتے رہیں گے وہ عمل شریعت بنتی رہے گی، تو وقتاً فوقتاً آپ کی نماز میں تبدیلیوں کا تو کوئی بھی شخص منکر نہیں ہے۔ اچھا، کوئی بھی شخص منکر نہیں ہے، چاہے وہ مکتبہ اہل بیت ہے چاہے وہ مکتبہ اہل سنت ہے۔ نہیں، ہم تو ایک ہی طریقے کے قائل ہیں، نہیں کبھی میں بھی ناسخ منسوخ کی بات کر رہا ہوں، ناسخ و منسوخ کی نماز کے حوالے سے کہیں بھی کوئی ہو بھی ناسخ و منسوخ چلے نہیں، میں اپنی بات مکمل کروں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ناسخ اور منسوخ احکام میں شریعت میں رہی۔ ہم اس وقت نماز کو فوکس کر رہے ہیں، تو نماز میں کوئی بھی ہمارے ہاں ایسا حکم نہیں آیا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ حکم ناسخ ہے۔ پہلے نماز میں جو بات چیت ہو رہی تھی تو آپ کے نزدیک ابھی بھی وہ بات چیت درست ہے؟ کیا نماز میں بات چیت نہیں ہوئی ہے؟ کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ ایسی دنیاوی بات چیتیں، کتنی رکعتیں ہوئی، کیا ہوئی، کیا یہ بات چیت نماز میں پہلے جائز تھی؟ ایسے فرضی باتیں نہیں ہوں گی۔ اگر میں روایت پیش کر گیا تو آپ ابھی بھی یہ مانیں گے کہ بات سے پہلے مرحلے میں تو آپ نے جو روایات پیش کی ہے نا، وہ روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یا ان میں تدلیس واقع ہوتی ہے یا وہ مرسل روایتیں، کوئی محکم اور مضبوط روایتیں نہیں ہیں۔ سورہ جمعہ کی جو آیت ہے وہ بھی تو یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت منظم انداز سے اجتماعی حیثیت میں نماز نہیں ہوتی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَهُمْ انفَضُّوا إِلَيْهَا تَرَكُوكَ قَائِمًا، تو یعنی لوگ چڑھے جاتے تھے، نماز کھڑی ہے اور لوگ جا رہے تھے۔ میں ویسے ایک بات عرض کروں گا، علامہ صاحب بار بار مجھے وہ کر رہے ہیں، میری ایک درخواست یہ ہے کہ میں آپ کو دوبارہ ایک روایت پڑھ کے سناتا ہوں، اس روایت کی سند آپ نکالیے، اور اس سند میں کہاں تدلیس ہے، کہاں پر ضعف ہے، کون سا راوی غائب ہے۔ بیہقی کی تو میں نے روایت پیش کر رہے ہیں، آپ سنن ابن ابی داؤد کی روایت پیش کر رہے ہیں، وہاں پر سنن ابن داؤد کی روایت میں ایک اور روایت ہے جس میں نے یہ روایت جو پیش کی ہے وائل ابن حجر کی، یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ، آپ اس کا ذوق مجھے بتا دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ اس میں کہاں تدلیس ہوئی ہے، اور پھر تدلیس کی کون سی قسم ہوئی ہے، اس میں یہ معلق ہے، اس میں یہ موصل ہے، یہ مرسل ہے، یہ منقطع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے صحیح مسلم و سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے صحیح مسلم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117، سنن ترمذی جلد نمبر 1 اور صفحہ 170 میں ہے کہ رسول خدا نے منع کیا ہے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے۔ اور عربی پڑھ لیجیے نا، اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں، پھر اس کے علاوہ میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، پھر اس کے علاوہ یہ جو ناسخ اور منسوخ کی بات بار بار کر رہے ہیں، جو مثلا امام مالک والے ہیں، وہ مثلا ان باتوں پر وہ روایتیں لے کر آ رہے ہیں، اور خود عبداللہ ابن زبیر ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے پر تاکید کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جو استاد امام بخاری ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ، وہ کتاب اپنی میں باب قائم کرتے ہیں جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کون سے وہ صحابی تھے جو وہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے، جس میں عبداللہ ابن زبیر کا نام ہے، جس میں یہ تمام بزرگوں کا نام ہے۔ آپ کے بھی جو تشہد جیسے مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا، لوگ یہ جملہ کہنے دیں مجھے کہ آپ یہ واضح کریں کہ پہلے کون سا حکم تھا، بعد میں کون سا آیا، یعنی ناسخ کون سا حکم آیا جو اس نے ناسخ کیا، منسوخ کون سا حکم ہوا، آپ کلی بات نہیں کریں، آپ پہلے بتائیں پہلے ہاتھ بند کرنے دی نہیں نا، آپ پہلے یہ بتائیں ہاتھ بند کرتا یا ہاتھ کھول کرتا۔ آپ نے مجھے بات پوری کرنے نہیں دی، میں بات پوری کر لیتا تو شاید آپ کی یہ تمام سوالات بات پوری کریں۔ ابھی تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جو روایت میں نے پیش کی ہے، یہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ حضرات تھوڑا سا جلدی جو ہے نا وہ تیش میں آ جاتے ہیں، اور آپ روایات کو ایک دم سے کہہ دیتے ہیں یہ ضعیف ہے، بخاری کی روایت آپ کے نزدیک من گڑت ہے، فلانے کی روایت آپ کے نزدیک، میں نے آپ کو عرض کیا نا، میں نے جو روایات پڑھی ہے، میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ ریکارڈ میں آ چکی ہے، آپ ان روایات کو تدلیس ثابت کرے، ان کو معضل ثابت کرے، ان کو مرسل ثابت کرے۔ نماز سنن ابن داؤد میں عبداللہ ابن زبیر سے میں نے کب انکار کیا؟ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کا انکار کیا کہ میں اس کی حمایت میں ہوں۔ میں نے خود شروع میں کہا کہ یہ ہمارے ہاں ایک فقہ باقاعدہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے،
وہ اس سے اتفاق کرے گا علامہ صاحب؟ آپ جتنی مرتبہ بھی دہرائیں گے روایتیں وہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے. میں تو اس پہ مزید وہ شواہد لا رہا ہوں نا کہ صحابہ کا مجھے تو میری روایات کو من گھڑت یا موضوع یا ضعیف یا جو ہے وہ ثابت کر کے دے دیں. اب تو بات یہ بھی ختم ہوگی نا. ظاہر بات ہے آپ لوگ کہہ دیتے ہیں یا بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گئے. نہیں آپ ثابت کریں. میں نے تو کہہ دیا نا کہ بسناد ثابت کر رہے ہیں آپ. اسناد صحیح کہاں سے ثابت کریں؟ کتاب کا حوالہ دیں, کسی عالم رجال نے جو علم رجال کا مالک ہو, ماہر ہو, اس کا حوالہ دیں. اس نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے. اب آپ آئے ہیں میری لائن پہ اب آئے ہیں. اب بات ہو رہی ہے میری لائن پہ اب آئے ہیں. دیکھیں احادیث کی لائن میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ تعدیل جو ہوتی ہے, یعنی آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اویس اچھا آدمی, ثقہ آدمی ہے, اس کو کہتے ہیں تعدیل ہونا. تعدیل جو ہے وہ مبہم ہوتی ہے. اوکے. کسی بھی بڑے محقق نے, ابن معین نے, یحییٰ ابن معین نے, یا یحییٰ مدنی نے, یا بخاری نے, یا کسی نے بھی کہہ دیا ثقۃ, یہ آدمی ثقہ, کافی ہے, اتنا کہہ دینا کافی ہے. لیکن میں کہوں گا یہ جو اویس ہے یہ کمزور راوی ہے, اس کو کہتے ہیں جرح. جرح کے بارے میں یہ لازم ہے کہ وہ مفصل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میں بتاؤں گا کہ کیوں یہ آدمی کمزور ہے. ٹھیک ہے. اس آدمی میں کیا خرابی ہے, بھائی اس میں یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, یہ خرابی, یہ خرابی. میں تو کہتا ہوں یہ روایت ابو داؤد میں ہے, یہ بخاری جو ہے ترمذی میں ہے, یہ ابن خزیمہ میں ہے, اور ان کو ہمارے ائمہ نے صحیح قرار دیا ہے. میں نے کہہ دیا, میں نے کر دی اس کی تعدیل. میری تعدیل مبہم کافی ہے. یہ اصول حدیث کا ایک بہت بڑا باب ہے, اس پر میں دلیل دے سکتا ہوں. آپ نے کہا یہ سب ضعیف ہے, اب آپ کر رہے ہیں جرح. نہیں, جرح مبہم نہیں ہوگی, جرح ہے مفصل ہوگی, وہ آپ کے ذمہ ہے. میرے ذمہ تو تعدیل ہے نا. میں نے کہا صحیح ہے, آپ اس کو جرا کریں گے, آپ جرا کریں گے, آپ کے اس کے راوی پر جو ہے آپ جرا کریں گے. کہہ کر آپ نے کہا یہ روایت آئی ہے, آپ اس میں راوی کا نام لیں, اس راوی کو بیان کریں کہ کون سا راوی ضعیف ہے, ضعیف ہے, تدلیس ہے. عالم نے آپ کے الفاظ کلی طور آپ کے بزرگان یہ کہتے ہیں جو ہاتھ باندھ کر نماز پر روایتیں آئی ہیں ان میں تدلیس واقع ہوتی ہے یا وہ روایت مرسل روایات ہے. ایک دوسرا, میں نے یہ جو جملہ کہا کہ آپ کے ہاں نص رسول سے ثابت ہی نہیں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا. ابن حجر رضی اللہ عنہ کی ابو داؤد کی روایت پیش کر دی, رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یده الیمنی علی الیسری, حضور کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور یہ ہمارے ہاں جو ہمارے شوافع اور ہمارے حنابلہ جو ہے وہ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت کو اپنے لیے سب سے بڑی دلیل بناتے ہیں, وضع الید علی الصدر, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا. یہ وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ان کے لیے دلیل ہے. ہماری دلیل جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ناف کے نیچے رکھا. انہوں نے کہا کون سی منسوخ ہوئی, ترتیب بتائیں نا, یا سب جاری رہی؟ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ نماز میں شروع سے بات چیت کی اجازت تھی. آپ کہیں گے تو میں اس پر آپ کے لیے آپ کو حدیث پیش کر دوں, شاید آپ نے حدیث نہیں پڑھی. ہم طریقے پر بات کر رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو طریقہ آپ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فعل حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھی. ایک ہے ناف کے نیچے, ایک ہے ناف کے اوپر, ایک ہے اپنا دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ رکھنا. اچھا مجھ سے ایک سوال پوچھوں گا, سب سے پہلے رسالت مآب کے ساتھ کس نے نماز پڑھی اصحاب رسول میں سے؟ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور خدیجہ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ. تو ان کی نماز ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی نماز ہوگی, ہے علامہ صاحب؟ کیا ہی عمدہ سوال کیا, آپ جیتے رہیں. اچھا تھا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. واقعاً کیا ہی عمدہ سوال کیا ہے آپ نے, اور اسی بنیاد پر تو یہ مضبوط موقف قرار پاتا ہے عبداللہ ابن زبیر کا کہ میں نے نانا کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے. اور یہ تو بنو امیہ والے تھے جو زبردستی کرتے تھے ہاتھ باندھ کر نماز. ان کو کیا ملے گا ہاتھ بنوا کے؟ یہ مطلب یہ الزام نہیں ہے, یہ ایک رسم ہے, یہ ایک رسم ہوتی تھی جو روم اور کے علاقے تھے, کیونکہ فارس کے, ہاں جی, تو وہاں پر وہ جو جب بزرگوں کے سامنے آتے تھے تو وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے. تو پھر وہاں سے بیان کیا جاتا ہے کہ جناب معاویہ نے یہ شروع کروایا تھا ہاتھ باندھ کر نماز
پڑھوانا. پھر اس وجہ سے وہ اصحاب میں آ گیا, اور بعض اصحاب کہتے تھے کہ بس. مگر جو صحیح اہل بیت کا جو طریقہ تھا, جیسا کہ بہت ساری کتابوں میں آپ کو مل جائے گا, بسم اللہ بالجہر پڑھنا, یہ علی کی سنت تھی, آپ کو تفسیر کبیر میں مل جائے گا, اور اس کو متروک کروایا گیا بنی امیہ کی طرف سے. جی باقاعدہ. تو یہ سنیں یہاں پر امام بیہقی کو لے لیں آپ, سنن کبرا انہی کی ہے, آپ لے لیں مصنف ابن ابی شیبہ کو لے لیں. انہوں نے باب قائم کیا, اور اس میں یہ بتایا کہ مثلا عبداللہ ابن زبیر اور بزرگ اصحاب جو تھے وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے. اور سنن ابن ابی داؤد کی روایت کے 10 صحابہ کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھ کے دکھایا, اور یہ دکھایا کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھیں. تو سب نے کہا کہ علامہ صاحب وہ روایت نکال رہے ہیں. جی میں مصعب آپ کی طرف آؤں, ٹیکنیکل سوال پوچھنے لگا ہوں. جی اپنی فہم کے لیے. مصعب یہ میں ایک روایت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بات کی نا, یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے. حدثنا یحیی بن سعید عن ثور عن خالد بن معدان عن ابی زیاد مولا آل دراج ما رأیت فنسیت فانی لم انسا, میں نہیں بھولا ہوں, ان ابا بکر کان اذا قام فی الصلاۃ, ابو بکر جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے, ہاکذا فوضع یمنا علی الیسرا, وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے. کس کی روایت ہے یہ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, اور یہ صفحہ جلد نمبر 1 اور 427. اچھا یہاں پر میں مزے کی بات بتاؤں, ابن ابی شیبہ نے 2 باب قائم کیے ہیں. وہ اصحاب جو نماز ہاتھ باندھ کر پڑھتے تھے, وہ اصحاب جو نماز کھول کر نماز پڑھتے تھے. اب یہاں پر ان کے زبیر زئی صاحب بہت بڑے عالم ہیں, علم حدیث پہ بہت بڑا کام ہے. انہوں نے ایک اصول بیان کیا ہے, نے سارا کچھ ان سے لیا ہے. جی انہوں نے ایک اصول قائم کیا ہے, انہوں نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جب علماء محدثین ابواب بندی کرتے ہیں تو ابواب بندی میں وہ اس ترتیب کا خیال رکھتے ہیں, جو منسوخ روایات ہوتی ہیں وہ پہلے لاتے ہیں, جو ناسخ روایات ہوتی ہیں وہ بعد میں لاتے ہیں. ابواب بندی کر رہے تھے, میں تو آپ کو کہہ رہا تھا نا شواہد پیش کریں. تو اس میں جو انہوں نے یہاں سے پیش کیا ہے کہ پہلے باب جو باندھا ہے انہوں نے ہاتھ باندھنے کا باندھا ہے, بعد میں جو باب باندھا ہے وہ ہاتھ کھولنے کا باندھا ہے. تو یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے, ان کے نزدیک یہ نظر ہے, گویا کہ اس نظر سے سہارا لیتے ہوئے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے نزدیک ہاتھ کھول کر ناسخ حکم ہے. اگر پہلے جو ہے ہاتھ باندھ کر تھا تو بعد میں ہاتھ کھول کر ہی ہوگا. اور اسی بنیاد پر امام مالک نے اہل مدینہ کے فعل کو اجماع کی صورت میں لیتے ہوئے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی تاکید کی. بلکہ آپ جب دبئی جائیں تو وہاں پر جب عید کی نماز ہوتی ہے, جو رائل فیملیز ہوتی ہیں وہ سب ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں سوائے امام کے. دیکھیں شیخ زبیر علیزئی جو ہے اچھے محقق آدمی, باوجود یہ کہ وہ ہمارے ہاں مسلک اہل حدیث سے ان کا تعلق تھا, لیکن ایک تحقیقی کام انہوں نے کیا ہے. ان کی کچھ کام سے ان سے ہمارا اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کو وہ تو ہر آدمی سے ہو سکتا ہے. جو انہوں نے بات کی ہے, یہ بات صرف ابن مصعب بن ابی شیبہ کے لیے نہیں ہے. ہم جب ہدایہ پڑھاتے ہیں, ہمارے ہاں جو فقہ کی بنیادی اصولی حنفی کی جو کتاب ہے, اس میں بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب مصنف ایک بات کو پہلے ذکر کرے اور ایک کو بعد میں ذکر کرے تو اس کے نزدیک جو راجح ہوتا ہے اس کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو, کیونکہ ہمارے ہاں عبادات میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے, معاملات میں ہمارے ہاں فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. اب بعض جگہ انہوں نے صاحبین کے قول کو پہلے ذکر کیا, لیکن ہم آج کل فتویٰ امام صاحبین کے قول پر دیتے ہیں. تو امام ابن شیبہ رحمہ اللہ نے اپنے ذہن سے ایک چیز کو ذکر کر دیا, ابواب دونوں باندھے. آپ ابن مصنف ابن شیبہ کو دیکھیں, جہاں انہوں نے وضع الیدین کا فتویٰ جو روایت لے کر آگئے ہیں, وہاں سارے یا تو نبی علیہ السلام کا قول ہے, یا نبی علیہ السلام کا فعل ہے, یا نبی علیہ السلام کے صحابہ کا. ٹھیک. جب وضع الیدین کے بغیر ارسال کی روایات ہے, اس کے لیے بہت ساری وجوہات ذکر کی ہے کہ یہ خون کی وجہ سے یہ وجہ تھی, وہ وجہ تھی کہ ان کا خون بہہ رہا تھا, کسی نے کچھ کہا علی وجہ الدم. میری عرض یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا, اس سے امت بہت پہلے فارغ ہو چکی ہے. یہ جو اختلاف ہے نا, اختلاف اس پہ اب کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ چھوڑیں یا میں ہاتھ پکڑوں. ان کے نزدیک اگر ہاتھ پکڑنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی,
اگر ایک آدمی نے ہاتھ باندھ لیا نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہمارے نزدیک، اگر مجھے پہلے بولنے دیجیے پھر آپ آرام سے بولیے گا. ہاں بہت. اب میرے نزدیک، ہمارے نزدیک جو طریقہ بھی ہے، دیکھیں ہمارا اختلاف ہے امام شافعی امام احمد سے وضعیت پہ کہ وہ ہاتھ کہاں رکھیں گے. ان کے نزدیک کسی کے نزدیک صدر پر ہے، کسی نزدیک یہاں ہے، ہمارے نزدیک یہاں ناف کے نیچے. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں طریقے جو ہیں یہ ٹھیک ہے، اس کا نماز کے فساد سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ارسال ہے، امام مالک رحمہ اللہ کرتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے متبعین لاکھوں کروڑوں میں اس وقت جو ہے وہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. سوڈان سارا کا سارا ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، موریتانیہ پڑھتا ہے، الجزائر پڑھتا ہے، مراکش کا یہ جو پورا ایریا ہے جو افریقہ کے ساتھ لگتا ہے یہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، بہت اور اچھی. آپ تبلیغ والے جا کے ہاتھ ہاں بندھواتے تو بھی تبلیغ والے کیا، ہم مسلمان جا کے ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. بہت خوب. لیکن اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے، جو ہمارا اعتراض ہے نا، ہمارا اعتراض یہ کہ کیا ایک آدمی رفع دین نہیں کرتا. چھوڑیں شیعوں کے ساتھ ہمارا اختلاف، ہمارے اہل حدیث حضرات کے ساتھ اختلاف ہے کہ ہم اگر رفع دین نہیں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں رفع دین ثابت ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ثابت نہیں ہے، یا ہے تو وہ منسوخ ہو گیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل سے یہ بات ثابت نہیں ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے عمل کو بطور دلیل احناف پیش کرتے ہیں کہ چونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چیز ابن مسعود میری امت کے لیے پسند کرے وہ میں اپنی امت کے لیے پسند کرتا ہوں. تو اب اگر کوئی آدمی رفع دین نہیں کرتا، چلے صورت فاتحہ میں تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ جو فاتحہ پڑھے نہ پڑھے اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن رفع دین اگر ایک آدمی نہیں کرتا تو کیا اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، بالکل ہوگی. اگر ایک آدمی ارسال کرتا ہے یا ہاتھ باندھتا ہے نماز تو اس کی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک وہ روایات جو ارسال کی ہے وہ زیادہ قوی ہے، ہمارے نزدیک جو وضع کی ہے وہ زیادہ قوی ہے. بھائی اختلاف اتنا بہت خوب. آپ کہہ رہے ہیں سارے ورژنز جائز ہیں. میں جملہ کہوں، بزرگوار کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ہاں ارسال الیدین جو ہے وہ ارکان نماز میں سے نہیں ہے. جی، اگر کوئی ہاتھ باندھ کر پڑے، سینے پر رکھے، پیٹ پہ رکھے، ناف پہ رکھے، نیچے رکھے، کھول کر رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر ہمارے ہاں ارسال الیدین اور ہاتھ کھول کر یا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا نماز کے ارکان میں سے ہے. میں نے بتایا کہ امام صادق کا یہ فرمان ہے کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا مجوسیوں کا طریقہ ہے ہمارے ہاں، اور اس سے ہمارے ہاں نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ ہمارا موقف تو پھر آپ واضح ایسے شخص کے موقف پیچھے ہے. کھڑے بھی نہیں ہوں گے جو ہاتھ باندھ کے پڑے گا نماز نہیں، یہ الگ مسئلہ ہے. بہت اچھا آپ نے سوال کر لیا، بہت عمدہ سوال کیا کہ یہ ہمارے علماء ہمیشہ اطاعت کے دائی رہے ہیں اور ہمیشہ اطاعت کی بات کی ہے. ہمارے بزرگ علماء جو مراجع ہیں جنہیں ہم مجتہد کہتے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی بھی برادر اہل سنت کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کے اعادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ وہی نماز ہوگی جو ہونی چاہیے. آپ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں، وہ ہاتھ باندھ رہا ہے تو باندھنے. بہت خوب. دیکھیں یہ والی آپ والی بات ہوئی کہ اب ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے.